أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ فحش کاری، بدکاری اگر عورت کرتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اگر مرد کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو طاقت دی ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے. اور الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک پاگل پنا ہے. جوانی ایک پاگل پنا ہے، اور آدمی جب پاگل ہوتا ہے تو میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں پڑھا، من قام ذکرہ فقد ذہب ثلث عقلہ، جس کی شرمگاہ میں جوش آتا ہے اس کی 2/3 عقل چلی جاتی ہے. 2/3 عقل چلی جاتی ہے. اب اس جوش کو نکالنے کے لیے آدمی، اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے، نکاح کے ذریعے آدمی اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے. لیکن اب یہ غلط جو راستے ہیں وہ مختلف طریقے کے ہیں. ایک تو زنا کا راستہ ہے، مرد اور عورت سے دونوں کے ملنے سے ہوتا ہے. اگر دونوں شادی شدہ ہے اور زنا کیا ہے تو دونوں کو سنسار کیا جائے گا. پتھر سے ان کو ایک کھڈے میں اتار کے پتھروں کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور حضور کے زمانے میں یہ سزا دی گئی. اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، جیسے کہ سورہ نور کے اندر پہلی چند آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ سورہ نور کے اندر ہے. اگر دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے، دوسرا غیر شادی شدہ ہے، تو شادی شدہ کو تو سنسار کیا جائے گا. آج کل تو تلوار سے اڑا دیا جاتا ہے سعودی میں. اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ تو بات ہوئی. دوسرا ایک طریقہ مساحقت کا ہے. عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لیسبین جس کو کہتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. عورت کا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ رگڑ کر اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی منع ہے. اسی طرح سے مرد کا مرد کے ساتھ کرنا یہ بھی منع ہے، جس کو لواطت کہتے ہیں. خیر، اوپر کی آیتوں میں عورتوں کے جو مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اگر عورتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں تو پھر 4 گواہ مانگو، طلب کرو 4 گواہ. اگر 4 گواہ گواہی دے دیتے کہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو. یہ شروع میں یہ سزا تھی. بعد میں جو ابھی میں نے سنائی آپ کو وہ بعد میں سزا آئی. تو ان کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، یا کہ اللہ کوئی دوسرا راستہ نکالے. جب وہ سزا آ گئی
تو کہا یہ راستہ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ خیر، اس آیت کے اندر جس کو میں نے پہلے پڑھا، اس کی تفسیر میں بعض علماء فرماتے کہ یہاں دو مردوں کا تذکرہ کیا ہے، اس سے زنا ہی مراد ہے۔ وہاں عورتوں کا تذکرہ تھا، یہاں مردوں کا تذکرہ ہے کہ جو مرد زنا میں مبتلا ہو، مرد اور عورت دونوں کو تکلیف پہنچا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دو مرد کا تذکرہ ہے تو یہاں پر اغلام مراد ہے، مرد مرد کے پیچھے کے راستے سے جو شہوت پوری کرتا ہے اس کو یہاں بیان کیا ہے، اور یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور وہ دو مرد جو فحش کاری کرے تم میں سے، تم ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ احادیث شریفہ کے اندر اس گناؤنی حرکت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر، مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ بھی 7 آسمان کے اوپر سے لعنت برستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو لوٹایا، اس لعنت کے، اور ان میں سے ایک ہی لعنت کافی تھی لیکن بار بار فرمایا۔ ان میں ایک کا تذکرہ فرمایا کہ ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، لعنت ہے ہر اس آدمی پر جس نے لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا وہ عمل کیا۔ ایسا 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ دوسری ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو صبح کرتے ہیں اللہ کی غصے میں اور شام کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی میں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ تیسرے نمبر پہ جو جانور کے پاس اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، جانور کے پاس جاتے ہیں، اور وہ جو مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی۔ اور اب رہا یہ مسئلہ کہ قرآن نے فرمایا کہ فَآذُوهُمَا، تم ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ کیا تکلیف پہنچائیں گے؟ شریعت میں اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے تو اس کی کیا سزا ہے، یہ نہیں بیان کی۔ یہ بتایا کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس تکلیف کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا کہ بادشاہ وقت جو مناسب سمجھے وہ سزا ان کو دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کو عار دلاؤ کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے یہ کام کیا، اور ان کو شرمندہ کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہ ان کو جوتوں سے مارو۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ان کو ڈانٹو، ان کی مذمت بیان کرو، اور ان سے کہو کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے اللہ سے خوف نہیں کیا۔ یہ ان کو تکلیف پہنچانا ہوگا۔ خیر، سزا کیا ہوگی شریعت نے تو کوئی بیان نہیں کی، اس لیے کوئی مقرر سزا اس میں نہیں ہے، الگ الگ سزائیں۔ کسی نے کہا کہ ان کو جلا دو، ان دونوں کو جلا دو، کسی نے کہا کہ ان کے اوپر دیوار گرا دو، کسی نے کہا پہاڑ سے پھینک دو ان کو،
الگ الگ، بعضوں نے کہا کہ تلوار سے قتل کر دیں۔ 4 خلفاء ہیں، یہ تو 4 تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 4 تو ہیں، لیکن اور بھی جو بعد کے خلفاء میں سے ہیں، ان کے بعد کے یہ خلفاء راشدین کہلاتے ہیں، ان کے بعد بھی جو خلفاء بنے ہیں ان میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں اور حسام ابن عبد الملک ہے، یہ 2، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی، یہ 4 نے جلا دینے کا حکم دیا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے فلانے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں ایک مرد ایسا ہے جس سے لوگ وہ کام کرتے ہیں جو عورتوں سے کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سارے صحابہ کو بلایا اور سارے صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ مسئلہ آیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بھی دوسرے صحابہ نے یہ عرض کیا کہ پوری تاریخ کے اندر جو عمل دکھتا ہے یہ قوم لوط کا ایک قوم ہے ایسی جنہوں نے یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اسے اٹھایا اور پلٹ دیا تھا کہ ان کو جلا دیا جائے، اس آدمی کو جلا دیا جائے، تو یہ سزا مقرر کی گئی۔ ظاہری بات ہے کہ مرد اس کام کے لیے نہیں ہے اور اس سے یہ شہوت پوری کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ دیکھو ایک اور مسئلہ کہہ دوں اس کے ساتھ ساتھ، چونکہ آیا ہے تو جو آدمی عورت کے ساتھ بھی اگر پیچھے کے راستے میں شہوت پوری کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ میرے نکاح میں اس لیے چلے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو جگہ مقرر کی ہے اسی جگہ سے شہوت پوری کی جائے گی، اس کے لیے بھی سخت وعید آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة فی دبرها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا جو کسی مرد کے پیچھے آیا یا عورت کے پاس اس کی پیچھے کے راستے سے شہوت پوری کرنے گیا۔ یہ ہے عورت کے پیچھے کے راستے سے، بھئی وہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، لہذا تم اپنی کھیتی میں جس طرح آؤ چاہو۔ تو کھیتی کہاں کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کچھ اگتا ہے، جہاں کچھ اگتا ہے، جہاں اگتا نہیں وہاں پہ تو آگے کے راستے کو اللہ نے مقرر کیا کھیتی کے لیے، وہاں سے اگے گا، جو جگہ نہیں ہے اس کے لیے وہاں اگتا نہیں، وہاں نہیں کرنا ہے۔ تو وہ تو رفث ہے، حرث نہیں ہے، سمجھے؟ حرث کے معنی کھیتی، رفث کے معنی گندگی۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی پیچھے کے راستے سے شہوت کو پورا کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دوسری حدیث ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ 3 مرتبہ فرمائے اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں حق بات کو بیان کرنے سے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لا تأتوا النساء فی ادبارہن، تم اپنی بیویوں کے پاس پیچھے کے راستے سے مت آؤ۔ 2 چیزیں الگ الگ ہے، بات یاد رکھ لینا، پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ مرتبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بعض صحابہ سے ثابت ہے اگر آدمی پیچھے کے راستے سے آتا ہے لیکن جگہ آگے آتا ہے جہاں پہ آدمی کی شہوت کی جگہ رکھی ہے، تو سواری کو مطلب یہ ہے کہ رخ بدلتا ہے، جگہ تو وہی استعمال کرتا ہے، وہ جائز ہے، لیکن جہاں پہ ٹوائلٹ کی جگہ ہے وہاں اگر کوئی کرتا ہے وہ حرام ہے، سمجھ لے بات کو۔ اور ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتا امراۃ فی دبورها، ملعون ہے وہ آدمی جو کسی عورت کے پاس اس کے پیچھے کے راستے سے آئے۔
ایک اور روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا حائزن او امراتن فی دبورها او کاہنا فصدقوا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی حیض والی عورت کے پاس آیا، عورت کو بلیڈنگ ہو رہا ہے، منتھلی اس کا چالو ہے. ہاں بعد میں کسی عالم سے پوچھ لینا کہ منتھلی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ جو بلڈ آتا ہے عورت کا وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک حیض ہوتا ہے جو ہر مہینے آتا ہے، ایک نفاس ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نکل آتا ہے، اور ایک استحاضہ ہوتا ہے جو بیماری کا خون کہلاتا ہے. اور ہر ایک کی شریعت نے حیض کے اور نفاس کی لمٹ بتلائی کہ کتنے کتنے دن حیض سمجھا جائے گا، کب اس کو نہیں سمجھا جائے گا. یہ عورتوں کے خاص مسائل ہے، اگر اس طرح کے معاملات ہو تو علماء سے پوچھا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ سوچیں کہ اس میں تو شرم کی بات ہے، کیا پوچھنے کا کسی کو نہیں. ہماری حلال حرام ہونے کے اس سے یہ مسائل وابستہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جو حالت حیض میں عورت کے پاس اسی جگہ پہ آوے جہاں سے حیض نکل رہا ہے ایک، اسی طرح سے جو آدمی عورت کے پاس پیچھے کے راستے سے آوے، یا کوئی جیوتش کے پاس جاوے، کاہن جیوتش جانتے ہو، جیوتش کو ہاتھ پکڑ کے بتانا شروع کر دیتا ہے ایسا ویسا، کہا اس کے پاس گیا اور اس نے جو بات بتائی اس کی تصدیق کر دی، اس کو مان لیا. کہا یہ تینوں کے تینوں جھٹلانے والے، انکار کرنے والے ہیں اس بات کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. جو شریعت حضور لے کر آئے اس کا اس نے انکار کیا، یہ کرنے والا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی، یعنی کوئی ایسی سزا نہیں ہے کہ جیسے زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگاؤ، کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ، شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگاؤ. یہ جو کچھ حدیں ہیں کہ اس کی حد یہاں نہیں بیان کی، وہ تو حاکم وقت اس طرح اس کو دیکھے گا کہ اس کو کیا سزا دی جائے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ گناؤنی حرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بتایا کہ فآذوہما، ان کو تکلیف پہنچاؤ. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنا حال درست کر لیں تو تم ان سے اعراض کر لو. ان کو سزا دے دی گئی زنا کی، ہو گئی بات. اب کہا کہ توبہ کر چکے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو اب ان کو چھیڑا مت کرو، ان کو ستایا مت کرو کہ تو نے تو یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اگر سزا ملے بغیر توبہ کرتے ہیں، اگر توبہ سزا ان کو ملی نہیں ہے اور ملے بغیر وہ توبہ ملنے کے بعد، اچھا سزا ملنے کے بعد توبہ کرتے ہیں تب تو ملامت نہیں کرنا ہے، مزید سزا مت دو. مطلب یہ کہ ایک مرتبہ ان کو 100 کوڑے لگ گئے، وہ پاک ہو گئے اور توبہ کر لی انہوں نے، تو اب ان کو یہ مت کہا کرو کہ تو نے وہ کیا تھا یہ کیا تھا، مزید سزا مت دو. اگر ان کو سزا نہیں ملی ہے تو پھر توبہ کر لی، یعنی سزا ملنے سے پہلے توبہ کر لی، تو اس توبہ سے وہ سزا معاف نہیں ہو جائے گی. یاد رکھیں اس بات کو. ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری ثابت ہو جاتی ہے اس کا، اب چوری ثابت ہو جانے کے بعد کہتا ہے مجھے معاف کر دو، کہا نہیں، ثابت ہو گئی اب کاٹا جائے گا. کسی آدمی نے چوری کی تھی اور چور نے جس کے یہاں چوری کرنے گیا اس نے وہیں پہ جا کر جاؤ چھوڑ دو اس کو، تو بادشاہ کے پاس حاکم کے پاس نہیں لے گیا، چلو ہو گیا. لیکن وہ لے گیا حاکم کے پاس، ثابت ہو گئی، اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. کہا اب نہیں، اب پکا ہو گیا جرم، اب تو ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ پہلے نمٹ جاتا وہ ہو جاتا. تو اگر کسی آدمی کا یہ گناہ ثابت ہو جاتا ہے زنا کا اور اس کو سزا نہیں ملی اور کہتا میں توبہ کرتا ہوں، کہا کہ نہیں اب نہیں، پہلے سزا ہوگی بعد میں توبہ تو ہو جائے گی تمہاری. تو سزا سے پہلے اگر توبہ کرتا ہے تو سزا اس سے معاف نہیں ہو جائے گی. ہاں اگر توبہ نہیں کی ہے تو سزا کے بعد بھی ملامت کر سکتے ہیں. ایک آدمی کو سزا ملی پھر بھی وہ دھندے چالو رکھتا ہے تو اس کو پھر ملامت کی جا سکتی ہے. خیر دیکھیے یہ زنا بھی ایک گناؤنی حرکت ہے، اور اسی طرح سے مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا یہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جوانی بہت قیمتی چیز ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ جوانی پاگل پنا ہے، پاگل پنا، شباب شعبۃ من الجنون.
آدمی کبھی کبھی تنہائی میں ہینپیکٹس کا شکار ہو جاتا ہے، خلوت کے اندر تنہائی کے اندر رہتے رہتے اپنے ہاتھ سے پانی کو نکالنے کا عادی بن جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے، ناکح الیدی ملعون، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا اس پر ملعون ہے، اپنے ہاتھ سے شہوت کو پورا کرنے والا اس پر لعنت بھیجی گئی ہے. تو وہ بھی منع ہے. اس کے لیے آپ کہیں گے کہ آپ سبھی طرف سے تم تو بریک مار رہے ہو تو کیا ہوگا ہمارا؟ روزے رکھو. نوجوانوں کو چاہے کہ روزہ رکھے یا اس طرح کی غذا کھائے کہ اپنی شہوتیں دبی رہے، اور آدمی جب ایبل ہو جائے تو نکاح کر لے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں، جو کچھ غلط کام کیا ہے اس سے توبہ کر لیا اور اپنا حال درست کر لیا، عمل کو بدل دیا، انہوں نے پہلے جو کر رہے تھے غلط وہ چھوڑ دیا اور صحیح اپنے حالت بدل دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تم ان دونوں سے اعراض کرو، ان کو پھر تانا مت دو. جب درست اپنا جب حال ٹھیک کر، جب خدا سے اس کا معاملہ درست ہو گیا تو ہم کون؟ ہم ایسے ہیں، ہم انسان ایسے ہیں. خدا تو معاف کر دیتا ہے لیکن ہم معاف نہیں کرتے، ہم نہیں معاف کرتے کسی کو. جب موقع آتا ہے تو ہم فوراً اسی کی پرانی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ارے اس نے تو یہ کیا تھا. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے خدا کے قریب ہو گیا ہو اور تیرا یہ بولنے سے تو اللہ سے دور ہو گیا ہو. اس لیے کسی کو کسی گناہ پہ آڑ مت دلاؤ کہ اس نے ایسا کیا تھا. وہ کیا تھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوگا، توبہ کر لی ہوگی تو. اچھا، ایک اور مسئلہ چونکہ روایت میں آیا اس کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایُّ ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ شرک کر رہا ہے. کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر پوچھا کہ اس کے بعد ثم ایون، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، کہ تو اپنے بچے کو قتل کر ڈالے اس خوف سے کہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا، میرا کیا ہوگا. بچے کو قتل کر اس خوف سے کہ یہ کھانا میرے ساتھ کھائے گا، میرے اندر شریک ہو جائے گا، اس قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا ان تزنی بحلیلۃ جاری، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے. پہلی بات تو میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. اگر ہمارے پاس بیوی ہے تو پھر دوسرے کی بیوی پہ نظر ڈالنا یہ تو کتنی گھناؤنی حرکت ہے. یہ تو بہت، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے پاس ایسا سبب رکھا ہے کہ آپ اپنی شہوت کو پوری کر سکتے ہو، اور پھر پڑوسی تو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا اچھا ہے، اس کی محفوظ رہیں گے ہم، اور اسی کے یہاں دھاوا بولے آدمی، کتنی بری حرکت کہلائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی جو تفسیر روح البیان میں لکھی ہے کہ سب سے سخت زنا کون سا ہے؟ کہا آدمی پابندی سے کرتا رہے. وہ کون سا پابندی کے ساتھ زنا کون سا ہوتا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاق دے دی، اور بیوی کے ساتھ ہی رہ رہا ہے 3 طلاق کے بعد. اب 3 طلاق کے بعد تو جدائی ہو گئی، دونوں کو ساتھ میں رہنے کا ہی نہیں ہے. وہ اپنی عدت گزارے گی، پھر کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، اس کی زندگی اپنی بھی الگ سے کرے گا. کہا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ دونوں جانتے ہیں اور چل رہی ہے گاڑی. ہو رہا ہے دنیا میں، ایسا ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو اس طرح کے کیس آئے، ہو رہا ہے کہ کسی کو کیا پتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. اسی لیے تو جب نکاح پڑھاتے ہیں تو جو نکاح پڑھانے والا 3 مرتبہ کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اسی کے ساتھ رہتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، لوگوں کے پاس نہ اقرار کرتا ہے اس ڈر سے کہ رسوائی ہو جائے گی. اس کو آخرت کے دن کا ڈر نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے رازہائے سربستہ کھل جائیں گے، جتنی بھی سیکریٹ باتیں خدا کے کھلنے والی. تو یہ بہت بڑا زانی ہے، پابندی کے ساتھ کر رہا ہے. ہاں خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن ہو بھی تو توبہ
کرنے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو توبہ کو ڈکشنری کے اعتبار سے آپ دیکھنے جاؤ گے تو اس کا میننگ آتا ہے ریٹرن، واپس آنا. اب یہ ریٹرن ہونا اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بندے کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بندے کی توبہ کیا ہے؟ بندے کی توبہ ہے اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف ریٹرن ہو جاوے. اور اللہ تعالیٰ ریٹرن کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کے ارادے سے ریٹرن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے توبہ ہے. بندے کی طرف سے یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے نیکی کی طرف آ جاوے. اب جب توبہ کی بات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ توبہ کس کی قبول ہوگی، کب قبول ہوگی، اور کیا کیا اس کی کنڈیشن ہے، اور کیا کیا فائدہ ہے توبہ کا. آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی کرتے ہیں نادانی سے، جہالت سے، پھر قریب زمانے میں رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توبہ کو قبول کرنا ان لوگوں کے لیے جو برائی کرتے ہیں نادانی سے اور پھر قریب زمانے میں توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. دیکھو یہاں دو شرطیں بتلائی ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا کن کی؟ دو شرطیں بتلائی. ایک شرط تو یہ بتائی کہ آدمی گناہ کر لے جہالت سے گناہ کر لیا، نادانی سے کر لیا. ایک دوسرا یہ کہ قریب زمانے میں توبہ کر لی. اب آدمی توبہ کو لیٹ کر رہا ہے. یہاں فرشتہ آ گیا، دیکھ لیا کہ بدو نکالنے کے، میں اب توبہ کرتا ہوں کہ شدت ہو، اب نہیں. روح نکل رہی ہے گھر گھرے تک، یہاں تک روح آ گئی، اب توبہ کا تک نہیں، اب توبہ قبول نہیں. تو دو شرطیں رکھی. توبہ کا قبول کرنا اللہ پر کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ اللہ کو ضروری ہے کہ توبہ قبول کرے ہی. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے اوپر ایک چیز کو مقرر کر دیا ہے. لازم نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پکڑا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس بات کو طے کر رکھا ہے جو میرا بندہ گناہ کرے گا نادانی سے اور قریب زمانے میں توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. بعضے لوگوں نے، جیسے کہ ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، انہوں نے کہا کہ اللہ پر توبہ قبول کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. امام راضی نے اس کے اوپر بڑی تفصیلات لکھی. خیر، تو بات یہ ہے کہ دو شرطیں ہیں توبہ کے قبول ہونے کے لیے. آدمی نے گناہ کیا ہو نادانی سے، جہالت سے. اب جہالت کا معنی کیا ہے یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا، ورنہ اب تو یہی سوال ہوگا کہ سبھی تو جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. اس لیے جہالت کی تفسیر سمجھنی پڑے گی. پہلے ایک بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس کو گناہ کا پتہ، جس نے جہالت سے گناہ کیا ہے اس کی توبہ قبول ہوگی. تو کیا کسی نے جہالت سے تو گناہ نہیں کیا، وہ جانتا تھا، اس کو پتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں ایسا کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، پھر بھی کیا، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے؟ سوال یہ ہوتا ہے. جس نے گناہ کیا ہے اور اس کو پتا نہیں کہ وہ گناہ ہے تو وہ سزا کا مستحق
نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ گناہ جانتے ہوئے کیا ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو سوال ہیں، ایک سوال یہ کہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے گناہ کیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ سزا ہوتی ہے۔ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ایل ٹی کا قانون معلوم نہیں ہے کہ یہاں 60 کا ایریا ہے اور 80 پہ چلا گیا، پکڑا، کہا کہ بھائی آپ تو 80 پہ جا رہے تھے، کہا مجھے یاد نہیں تھا کہ 60 کا ایریا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو معلوم نہیں تھا جائیے، وہ کہے گا کہ پہلے آپ کو معلوم کرنا چاہیے تھا، پھر روڈ پہ آنا چاہیے تھا، ہے؟ تو ایسے ہی گناہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے اور اس نے کر ڈالا تو پھر وہ سزا کا مستحق نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہوتا ہے۔ امام راضی نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو ایک یہودی ہے، وہ یہودیت کو اختیار کرتا ہے، حالانکہ وہ یہودیت کو اختیار کرتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ یہودیت کو وہ گناہ سمجھ کر نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اس کو سزا ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہالت سے ناواقف ہو کر جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا حال تو تھوڑا ہلکا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی گناہ کو کر رہا ہے۔ سمجھے؟ جو آدمی گناہ کو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا تو گناہ بڑا ہے کہ جیسے کہ عالم کی پکڑ زیادہ ہوگی، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بڑی پکڑ ہوگی۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ عالم سے ایک سوال ہوگا کہ ماذا عمل بما علم، یہ عالم تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، اس کو تو ایک ہی سوال ہوگا، لیکن مالدار سے دو سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مالدار سے دو سوال ہوں، اس لیے مال آ رہا ہے وہ راستہ بھی کلیئر رکھو، وہ خرچ کر رہے ہیں وہ راستہ بھی کلیئر رکھو۔ عالم سے جو سوال ایک ہی ہوگا لیکن بہت بڑا ہوگا وہ کہ تجھے تو علم تھا پھر بھی تو نے اپنے علم کے خلاف کیا، جان بوجھ کے گویا کہ حد درمی کی ہے تو نے۔ ایک لڑکا اگر آپ نے کانچ کے گلاس میں پانی بچہ لایا اور ایک اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈانٹا اس نے اسے پھینک دیا، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو پہلا ہے وہ تو بائی مسٹیک ہو گیا ہے تو اس کا تو قبول ہونا چاہیے، اور دوسرا تو اس نے ضد کی ہے تو اور زیادہ پکڑ ہونی چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ان کی جو کہ برائی کو جہالت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جہالت کا معنی کیا ہے بھائی؟ جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جہالت سے ہی کرتا ہے، چاہے مولانا ہو یا کوئی بھی ہو، عالم ہو یا مفتی ہو، کوئی بھی ہو یا ان پڑھ آدمی ہو۔ آپ کہیں گے کیسی بات کریں، عالم بھی جہالت؟ ہاں، کیسے؟ کہا اس کو اس کی سزا کا پتہ نہیں کہ سزا کیسی ہونے والی ہے، انجام کا اس کو پتہ نہیں، انجام سے وہ ناواقف ہے۔ اس لیے علماء کا کیا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، سب کا اجماع ہے کہ اگر کسی نے گناہ جان بوجھ کر بھی کیا ہوگا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، کرنے کے لیے وہ تیار ہونا چاہیے۔ جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جہالت ہی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بات کو، نبیوں کے ساتھ جو بیان، نبیوں کی باتوں کو قرآن نے بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اسبو الیہن واکم من الجاہلین، یا اللہ تو مجھے قید خانے میں بھیج دے ورنہ میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انہ لیس من اہلک
انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ نوح تیرا بیٹا تیرا خاندان میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل ہی صحیح نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا کنعان. لہذا مجھے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، آپ کہیں جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. نبی کو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائی آئے تو کیا فرمایا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آ گئے اور بھائیوں نے دیکھا کہ کہا تم یوسف ہو؟ کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین ہے میرا بھائی. کہ تم کو پتا ہے تم نے کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ تو حالانکہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ تو انٹینشنلی ڈالا تھا، جان بوجھ کے ڈالا تھا، ارادے سے ڈالا تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نادر جہالت کے ساتھ کہا. آدمی جو کوئی بھی غلط کام کرتا ہے وہ اپنی جہالت سے کرتا ہے. جہالت کیا ہے؟ کا انجام سے وہ واقف نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ثواب ہے سزا ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے. اس لیے اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان علم کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے وہ سزا کی مقدار سے واقف نہیں ہے، اس کو کتنی سزا ملنے والی وہ اس کو پتہ نہیں ہے. کیا سزا ملے گی؟ پہلی صورت میں یہ تھی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ گناہ، اس کو پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ اگر جانتا علم حاصل کرتا تو اس کو پتہ چلتا کہ یہ علم ہے، لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے اس کا قصور ہے. تو سزا کا مستحق ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اس نے جو کیا ہے، جیسے یہودیت والا مسئلہ میں نے پیش کیا تھا کہ اس کے اندر بھی اگر وہ یہودیت کو جانتا کہ گناہ ہے، لیکن اگر علم حاصل کرنے جاتا کہ یہودیت غلط ہے تو اس کو علم حاصل ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہاں پکڑ ہوگی. اور یہاں کیوں پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ کیوں معاف کر دے گا؟ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جہالت ہی ہے انسان کی، یا تو اللہ رب العزت کے جلال سے وہ ناواقف ہوا. یہ چیز اگر کوئی گناہ آدمی سے سونے کی حالت میں ہو جاتا ہے یا بھول سے ہو جاتا ہے، بھول کا مطلب سمجھنا، آدمی سویا ہوا تھا اور نیند میں سے اٹھ کے گالیاں بولنے لگا، نیند میں گالیاں بکنے لگا، تو اس کی پکڑ ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ سونے والے کی پکڑ، سونے میں آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، سو گیا مر گیا. اور ایک آدمی ہے وہ تو آپ کو دعا دینے جا رہا تھا اور گالی بک دی، وہ تو بھول ہو گئی. رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی اور بھول کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. خیر مطلب یہ اس آیت کریمہ کا کہ بندہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا، وہ چاہے گناہ کو جان کر کرے یا انجان میں کرے، وہ جاہل ہی ہے، جہالت ہی سے کر رہا ہے. یا تو اللہ کے جلال سے وہ واقف نہیں ہے، یا اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے اس سزا سے واقف نہیں ہے، یا سزا کی مقدار سے واقف نہیں. اس لیے تمام صحابہ کا اور بعد والے تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو کوئی بھی بندہ کتنا بڑا مجرم اور گنہگار کیوں نہ ہو، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہاں قبول توبہ کرنے والا چاہیے. اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو گناہ کرنے کے 3 اقدام ہیں، 3 طرح کے 3 قسم کے اقدام ہیں، جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح البیان کے اندر لکھا. ایک اقدام تو یہ ہے کہ کبھی گناہ کا ارتکاب ہی نہ ہو، جیسے انبیاء کرام، ان سے کوئی گناہ نہیں، معصوم ہوتے نبی، فرشتے، ان سے کوئی گناہ نہیں. ایک دوسرا درجہ ہے کہ گناہ ہی گناہ ہو، توبہ کی بات ہی نہ ہو، خیال بھی نہ آوے، جیسے کہ شیاطین. اب بعض انسان بھی ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کے دماغ میں توبہ والی بات ہی نہیں آتی، تو گویا کہ وہ شیطان کے بھائی بن گئے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ تو ہو جاتا ہے، ارے بھائی گناہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ مغفرت کس کی کرے گا؟ اللہ غفار بھی تو ہے، لیکن آدمی جڑی نہ ہو جائے، ارے وہ تو معاف کرنے کے. آپ کے گھرے واشنگ مشین رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ ایسے ہی کپڑے سفید پہنو اور میلے کرو تاکہ واشنگ مشین میں دھوتے رہیں. نہیں، اس لیے نہیں ہے واشنگ مشین. اگر آپ نے پہنے ہیں صاف ستھرے کپڑے اور میلے ہو جاوے تو ٹھیک ہے، اس کو دھو ڈالنا ہے. تو کپڑے میلے اس لیے نہیں کرنا ہے کہ گھر میں واشنگ مشین ہے. تو گناہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا اس لیے کرتے رہو. پتا نہیں گناہ کرتے رہو، اچانک موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ایمان والا گناہ بھی کرتا ہے لیکن توبہ بھی کرتا ہے. یہ 3 اقدام ہوئے. اب توبہ کے شرائط کیا ہے کہ توبہ آدمی کی قبول کب ہوتی ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ آدمی شرمندہ ہو. آج تو آدمی گناہ کرتے ہوتے ارے یار بہت مزے کیا یار، ہم نے بہت انجوائے کیا. انجوائے، گناہ کو بھی انجوائے کہتے ہیں. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی گاڑی رکھو، کون نہ کہتا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر رکھو. اب آپ گاڑی بھی لے رہے ہیں، انٹرسٹ کے اوپر لے رہے ہیں، تو گناہ کر کے آپ اپنے خواہش کو پورا کریں، اپنے شوق کو پورا کریں. شریعت کے دائرے میں رہ کر رکھو. خیر، پہلا یہ کہ گناہ کے بعد شرمندگی ہونی چاہیے، پچھتاوا اور میں نے غلط کر دیا. جیسے ایک آدمی کوئی کڑوی چیز منہ میں ڈال دیتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کیا انگلیاں ڈال ڈال کے طے کرنا چاہتا ہے. کہا اس طرح سے گناہ کے بعد آدمی توبہ کرے. نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ پکا ارادہ کر دے کہ یہ کام میں اب میں نہیں کروں گا. نمبر 3، پہلے جو کچھ ہو گیا اس کی تلافی کرے. نمازیں چھوٹ گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں چھوڑوں گا. تو جو پچھلی گئی ہے اس کا کیا، اس کی قضا کرو. جتنے روزے چھوٹے تھے اس کی قضا کرو. یہ ہے. کسی بندے کا حق دبایا تھا، کھا گئے تھے اور کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کسی کو نہیں کروں گا. ارے پہلے اس کا حق دے تب توبہ قبول ہوگی. یا اس کے پاس جا کے معافی مانگتے مجھے یا تو معاف کر دو یا مجھے مہلت دے دو، تب جا کے توبہ قبول ہوتی. یہ 3 چیزیں ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ زبان پہ تسبیح صبح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل کے اندر تو مزہ لے رہا ہے. دیکھو عورت جا رہے اس کو دیکھ رہا ہے استغفر اللہ، ارے یہ اس پہ پھر استغفار کرو، ہے اس استغفار پہ پھر استغفار، اس توبہ پہ پھر توبہ کرو. ادھر تو مزہ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ توبہ توبہ توبہ. بہت سارے لوگ نماز کے بعد ایسے تھپڑ مارتے ہیں توبہ توبہ توبہ. خیر انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور گناہوں سے اس طرح نفرت نصیب فرمائے جیسے کہ نجاست سے نفرت ہوتی ہے. سبحان اللہ الحمد للہ سبحانک اللہ.